السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ حج پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 13 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن اجازت دی گئی، للذین ان لوگوں کو جو، یقاتلون جن سے لڑائی کی گئی، بانہم بے شک وہ، ظلموا ان پر ظلم کیا گیا، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، علی نصرہم ان کی مدد کرنے پر، لقدیر یقیناً قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن مسلمانوں سے کافر لوگ جنگ کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ان کافروں سے لڑیں، ان سے جہاد کریں۔ یہ اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے ان پر ظلم کیا، ان سے لڑائی کی، ان سے یہ بھی اب جہاد کریں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ الذین وہ لوگ جو، اخرجو جن کو نکالا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، بغیر حق ناحق، الا مگر، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں، ربنا اللہ رب ہمارا اللہ ہے، ولولا اور اگر نہ، دفع اللہ الناس اللہ دور ہٹاتا لوگوں کو، بعضہم ببعض بعض کو ساتھ بعض کے، لہدمت تو ڈھا دیے جاتے، گرا دیے جاتے، صوامع وبیع چھوٹے گرجے اور بڑے گرجے، وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ذکر کیا جاتا ہے اس میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ اور اللہ ضرور مدد کرے گا، مَن يَنصُرُهُ جو اس کی مدد کرے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز یقیناً بہت طاقت والا، بہت غالب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کریں ان کافروں سے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ تو دو باتیں ان آیات میں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے اس لیے جہاد کرو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرو۔ دو مقاصد جہاد کے بتائے گئے ہیں، کیونکہ اگر مظلوموں کی مدد نہیں کی جائے گی، اگر ظالموں کو ان کے ظلم سے نہیں روکا جائے گا، تو یہ ظالم لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو کمزور لوگوں کو جینے ہی نہیں دیں گے، اس طرح تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اسی لیے اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے باطل کی سرکوبی نہ کی جائے گی، تو باطل کا غلبہ ہو جائے گا، اس سے بھی دنیا کا امن و سکون ختم ہو جائے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الذین وہ لوگ جو، اگر مکناہم ہم انہیں اقتدار دیں، فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ وہ قائم کریں نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، وامروا اور وہ حکم دے، بالمعروف نیکی کا، ونہوا اور وہ منع کریں، عن المنکر برائی سے، وللہ اور اللہ کے لیے، عاقبۃ الامور تمام کاموں کا انجام ہے۔ ان آیات میں اسلامی حکومت کے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں نا، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو اقتدار دیا جاتا ہے نا زمین میں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ چار باتیں ہیں، چار مقاصد ہیں اسلامی حکومت کو، اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا ضرور اہتمام کریں گے، پھر ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ بس بلا شبہ جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم،
وصحاب مدینہ اور اصحاب مدین نے، وکذب موسیٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، فاملیت بس میں نے ڈھیل دی، مہلت دی، للکافرین کافروں کے لیے، ثم اخذتہم پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر پھر کیسا ہوا میرا عذاب یا میری سزا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا، ان کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کو ایسے ہی ستایا ہے، ایسے ہی ان کی تکذیب کی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ جس طرح ہم نے ان کی پکڑ کی ہے، ان کی بھی ہم پکڑ کرنے پہ قادر ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ فَكَأَيٍّ پھر کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور یہ ظلم کرنے والی تھی۔ بستیوں سے مراد کہ بستیوں کے رہنے والے جو باشندے تھے نا، وہ ظالم تھے، وہ کفر و شرک کرنے والے تھے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے، انبیاء کو ستانے والے تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ پھر وہ گری پڑی ہیں، عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ اور بیکار پڑے ہوئے کنویں، وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ اور مضبوط محل۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ان کی بڑی ٹیکنالوجی کی علامت تھی، انہوں نے بڑی ترقیاں کی تھیں، بہت سے انہوں نے اونچے اونچے محل بنائے تھے، وہ سب آج بیکار پڑے ہوئے ہیں، وہ سب ویران پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ افلم یسیروا کیا پھر وہ نہیں سیر کرتے، چلتے پھرتے، فی الارض زمین میں، فتکون پھر ہوتے، لہم ان کے لیے، قلوب دل، یعقلون بہا وہ اس کے ساتھ سمجھتے، او اذان یسمعون بہا یا کان وہ سنتے ساتھ اس کے، فإنها لا تعمی الابصار بس بے شک اندھی نہیں ہوتی آنکھیں، ولکن تعمی القلوب اور لیکن اندھے ہوتے ہیں دل، التی وہ جو فی صدور سینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان لوگوں نے، ان کافروں نے پچھلے قوموں کے حالات نہیں دیکھے، یا دنیا میں یہ چل پھر کے سیر نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ پچھلے لوگوں کے کیا حالات ہوئے، ان کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے جس سے یہ سمجھے، غور و فکر کریں؟ ان کے کان نہیں ہیں وہ حق بات کو سمجھ سکیں، سن سکیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، بالعذاب عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنے وعدے کے، وَإِنَّ اور بے شک، یومن ایک دن، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، کألف جیسا کہ ہزار، سنتٍ سال، مما اس سے جو تعدون تم گنتی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کی قوم ہے یہ آپ سے فوری طور پر عذاب کا مطالبہ کر رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ مقرر کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک دن کی گنتی بتائی کہ جتنے ہمارے 1000 سال ہوتے ہیں نا، اتنا اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے، یعنی ہمارے 1000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی، من قَرْيَةٍ بستیاں، أَمْلَيْتُ میں نے ڈھیل دی، میں نے مہلت دی، لَهَا ان کو، وَهِيَ اور وہ، ظَالِمَةٌ ظلم کرنے والی تھی، یعنی اس کے باشندے ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے اس کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا قانون مہلت بیان کر رہے ہیں کہ میری طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، تاہم میری گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔